الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 27ویں پارے کا ترجمہ تفسیر ہے پروگرام نور قرآن کے ساتھ، جس کے آغاز میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص واقعے کا ذکر ہے۔ ان کے پاس اجنبی شخص آتے ہیں بشری لباس کے اندر، آپ ان کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ وہ اصل میں فرشتے ہیں جو بشری لباس میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ فیاض اور مہمان نواز تھے۔ ان کی مہمانی کے لیے جب چلتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ملائکہ ہیں، ایک خاص مشن کے لیے آئے۔ وہ مشن کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی طرف جانا ہے، ان کی بستی کی تباہی ہے اور پتھر برسائے جائیں گے ان کے اوپر، اور لوط علیہ السلام کا ایک گھر باقی رہے گا، باقی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو ان کے ماننے والے جو مسلمان ہیں اس دور کے، وہ سلامت رہیں گے۔ اب یہاں نشان زدہ آج جو ڈرون اٹیک کیا جاتا ہے، جو گائیڈ میزائل ہے، جسے ایک پروگرامنگ دے دی جاتی ہے اور جا کے وہ اپنے ہدف پہ ہٹ کرتا ہے، یہ دیکھیے آج سائنس ادھر پہنچ رہی ہے۔ قرآن عزیز نے اس دور کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ملائکہ کو ہر بندے کا نشان زدہ جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا۔ اسی طرح اصحاب الفیل کا بھی تذکرہ ہے، اس میں بھی اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا، پھر فرعون کی تباہی کا تذکرہ اس آغاز میں، پھر اور باقی قوم عاد، قوم سمود پہ جو عذاب نازل ہوا اس کا تذکرہ تفصیلاً ذکر کیا گیا، اور اس میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان اور جنوں کا مقصود اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بے ریا عبادت اور معمولات میں شریعت کے مطابق چلنا، یہ مقصود ہے انسان کا۔ سورہ طور ہے جس کے اندر عذاب کا تذکرہ فرمایا گیا، اور فرمایا گیا نہ ٹلنے والا عذاب تم پہ آئے گا۔ آسمان کی تھرتھراہٹ کا ذکر ہے، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانے کا تذکرہ ہے، یعنی کہ قیامت کے قریب جو قرب قیامت بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت کے روز جو چیزیں آئیں گی اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل جنت کا تذکرہ اور ساتھ اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ جنتیوں کو جو راحت و سکون اور نعمتیں عطا کی جائیں گی ان کا تذکرہ ہے، اور منکرین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ سورہ نجم جس کے آغاز میں ایک بڑا خوبصورت مضمون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع معراج کو بیان کیا گیا ہے تفصیلاً۔ آپ سرکار کا جو عالم بالا کا معراج کا سفر ہے اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے قرب خاص میں، قرب کریم میں پہنچنا، اس کا تذکرہ پاک سورہ نجم میں ہے۔ پھر اللہ کے جلووں کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ ذات کا مشاہدہ کرنا، اس کا تذکرہ، پھر حضور کا اس میں مستقیم رہنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام قرب میں بھی جا کے، خاص مقام میں بھی جا کے مستقیم رہنا، یہ اللہ کی عطا بھی ہے، حضور کی شان بھی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہے کہ اتنا قرب کسی بشر کو نصیب نہیں ہوا، کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوا، انبیاء مرسلین کو بھی نہیں حاصل ہو سکا، یہ شان صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ بے حجاب اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور اس میں مستقیم بھی رہے ہیں، ان جلووں کو دیکھا ہے۔ واقعہ معراج کا تذکرہ تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ آگے چل کے فرمایا جو لوگ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بشارت فرماتا ہے بخشش کی، مغفرت کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرماتا ہے۔ جو نیکی کی طرف آتا ہے اللہ اسے اجر دے گا، اور جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بچا بھی لیتے ہیں۔ آگے سورہ قمر ہے جس کے اندر قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے اندر اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار اکثر و بیشتر، یہ یہود خاص کر حضور سے بے جا سوال کیا کرتے تھے، گائے بگائے عجیب و غریب سوال، کفار بھی یہی کیا کرتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ طعن کیا کرتے کہ آپ جادو کرتے ہیں، اور پھر کہتے جی آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا تو آسمانوں پہ کچھ کر کے دکھائیں۔ پھر کسی نے کہا جی درخت چل کے آئے تو ہم آپ کو مانیں، کوئی کچھ سوال، چاند کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، تو پھر چاند کو دو لخت کیا گیا۔ یہ 8 نبوی کا واقعہ ہے کہ غار حرا کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا جاتا ہے، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا چلا جاتا ہے، چاند شک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ کفار کے مطالبے پہ تھا، لوگوں نے دیکھا اس وقت، یہ مصدقہ روایات کے مطابق ابھی تک چلا آ رہا ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ سورہ رحمان جس کے آغاز میں اللہ نے شان رحمان کو بیان فرمایا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے کہ حضور الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خاص اشارہ ہے کہ انسان کامل واحد ایک ذات ہے، حضور کے توسل سے اللہ جسے چاہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ قرآن عطا کیا، اس کا بیان عطا فرمایا، آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ سورہ رحمان کا مضمون بڑا خوبصورت ہے، اس کی تلاوت کے اندر لذت بڑی ہے، کوئی بیمار سنے تو اس میں شفا موجود ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جائے تو سورہ رحمان پڑھنے سے بڑے سے بڑی مشکل تنگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، سورج چاند ستاروں کا تذکرہ ہے، درختوں کے سجدہ کرنے کی کیفیت ہے، زمین کے مخلوقات کا تذکرہ، آسمانی مخلوقات کا تذکرہ، سمندروں کی روانی ہے، وحوش و طیور کا تذکرہ ہے، پانی کا رواں ہونا ہے، اور اس کے اندر آبی مخلوق کا تذکرہ، آسمانی مخلوق کا تذکرہ ہے، درختوں کا تذکرہ ہے، اور باقی مخلوقات کا تذکرہ۔ 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے، یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ اپنی جناب سے ہی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کے بندوں کے خیالات فکر کو دستک دیتے ہوئے جھنجھوڑ رہا ہے کہ اٹھو اے لوگو، اللہ کی کبریائی کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہونے کا نشان ہے، کائنات کا ہر ذرہ تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کسی مخلوق کے کسی ایک جز کو بھی دیکھو گے، اس پہ تم غور و خوض کرو گے تو تم لا محالہ کہہ اٹھو گے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس وہی رب ہے سب سے بہترین تخلیق کرنے والا، وہ برکت والا ہمارا وہی رب ہے۔ اس میں جنتیوں کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں کو جو انعامات دیے جائیں گے، جو اس میں آسائشیں دی جائیں گی، جو راحت و سکون نصیب ہوگا جنتیوں کا، اس کا تذکرہ ہے، اور جنت میں جو چشمے رواں ہوں گے، جنت کے انعامات جو جنتیوں پہ کیے جائیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ احسان کے بدلہ احسان ہے، اس کا تذکرہ سورہ رحمان کے مضامین میں کیا گیا۔ سورۃ الواقعہ ہے، اس کے آغاز میں 3 طبقات کا تذکرہ ہے۔ اصحاب المیمنہ، جس میں اہل سعادت ہیں، نیک صالحین کا تذکرہ ہے۔ السابقون المقربون، وہ جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اصحاب المشأمہ، بد نصیب لوگوں کا تذکرہ، گناہ گاروں کا، منافقین کا، کفار کا تذکرہ ہے۔ اہل جہنم، اہل نار کا تذکرہ سورۃ الواقعہ میں ہے۔ اسی طرح اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اصحاب الیمین نعمتوں والوں کا تذکرہ، جنہیں اللہ کثیر نعمتیں عطا فرمائے گا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، اتباع کی، ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، آخرت میں وہ کامیاب بھی ہیں، نعمتوں والے بھی ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی، نافرمانی کی اور اطیع اللہ اطیع الرسول سے دور رہے، اوامر و نواہی سے دور رہے، قیامت میں وہ اہل نار میں سے ہوں گے، مشقتوں میں سے ہوں گے، عذاب میں سے ہوں گے، ان عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ الحدید ہے، اس میں بہت سے مضامین ہیں، ان میں ایک مضمون یہ ہے کہ مومنین کی شان کو قیامت کے دن جو بیان کیا جائے گا کہ مومنین کے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، وہ بکائے نور بنتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے۔ منافقین باغ باغ کے ان کے پاس آئیں گے کہ اپنی نور سے، روشنی سے ہمیں کچھ بھی حصہ دے دیا جائے، ہم تمہارے یار ہیں، ہم جاننے والے، وہ جو تذکرہ ان سے کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی شان کو بیان فرمائے گا، واضح فرمائے گا، لوگ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان فرمایا کہ دیوار، ایک حجاب آ جائے گا، جس کا اندر والا حصہ تو نورانی، خوشبودار، ٹھنڈک والا ہوگا، اس کا باہر والا حصہ سخت ہوگا اور عذاب ہوگا۔ یوں سمجھیے وہ اہل جنت کی طرف رواں ہوں گے اللہ کے نور کے جلووں میں، اللہ انہیں اپنے نور میں ڈھانپ لے گا، اور منافقین اور کفار کے درمیان وہ نور حائل ہو جائے گا، وہ اس طرف دفع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ انہیں اپنے قرب میں خاص کرتے ہوئے جنت کی طرف لے کے آئے گا۔ سورۃ الحدید میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات و تجربات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔